اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ اقدس میں حاضری لگوانے کے لیے آپ کے عرس پاک کے موقع پر یہاں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مل بیٹھنا اور تاجدار اولیاء کا ذکر کرنا اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اور ہم سب کو ان کی مبارک تعلیمات پر من و عن عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات محترم، بر صغیر پاک و ہند یہ خطہ اولیاء کاملین بزرگان دین کی خدمات کا مرہون منت ہے۔ بے شک۔ اس سرزمین پر دین اسلام کے جتنے جھنڈے لگے، جتنے پرچم لہرائے اور جتنے بندگان خدا نے اسلام کی روشنی حاصل کی، نور اسلام سے منور ہوئے، اس کے پیچھے ایسے مبارک نفوس قدسیہ کا کردار شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ معین الملت والدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس وقت بر صغیر میں قدم رکھا، اس وقت ہندوستان کی سرزمین پر کفر، شرک، بت پرستی، جہالت، گمراہی، یعنی کہ دین کی مخالفت کے جتنے پروگرام تھے سب نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھے، اور ایک مرد صالح، ایک مرد مومن، ایک ولی کامل جس کا ظاہر بھی منور تھا، جس کا باطن بھی منور تھا، قرآن و سنت کا نور لے کر گنبد خضرا سے فیض یافتہ ہو کر اور حضور سند الاولیاء حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار اقدس سے مزید فیض کو چار چاند لگاتے ہوئے سرزمین ہند میں آپ نے جب قدم رکھا، اور پھر ولایت کے اس نور سے جو گنبد خضرا سے لے کر آئے تھے، تقوی اور پرہیزگاری کے اس نور سے جو حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے آپ کو جو وافر حصہ ملا تھا، جو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت سے جو انوار نصیب ہوئے تھے، اور خاص جو اللہ کی رحمت کا فیض، اللہ کی رحمت کا حصہ جو آپ کو ملا تھا، اسے آ کے آپ نے وافر انداز میں اس کو بر صغیر پاک و ہند میں بانٹ دیا، اور جو آپ کی قربت میں آیا، جو آپ کی صحبت میں آیا، جو آپ کی سنگت میں آیا، جس کسی نے آپ کی معیت پائی، حدیث مبارکہ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، اولیاء کی نشانی بتائی گئی، فرمایا کہ ان من الناس مفاتیح لذکر اللہ، فرمایا لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ذکر کی چابی ہوتے ہیں، اور ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ۔ حضرت خواجہ معین الملت والدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وجود اطہر ان احادیث مبارکہ کا مصداق تھا۔ آپ نے جس وقت بر صغیر میں قدم رکھا، جو کوئی آپ کے چہرے انور کو دیکھتا تھا اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہوتا تھا، اور وہ اسلام کے نور سے منور ہوتا چلا گیا۔ اللہ آج ان کا ذکر کر کے، ان کے نام کی مجلس کو سجا کے جو چیز ہم نے سیکھنی ہے، جو چیز ہم نے سمجھنی ہے، وہ ان کا پیغام ہے، وہ ان کا کردار ہے۔ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ اتنی خالص محبت کی تھی، جس کو قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ فرمایا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے علاوہ اور چیزوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں، والذین آمنوا، جو مومن ہیں، وہ اشد حبا للہ، وہ اللہ سے سب سے شدید محبت کرتے ہیں، یعنی سب سے زیادہ وہ محبت کرتے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایسی محبت کی ہے،
اور اللہ سے محبت کر کے اللہ کا ایسا ذکر کیا ہے. قرآن کریم میں ایک قاعدہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا، فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اللہ کا ایسا ذکر کیا ہے کہ جو ذکر بارگاہ الوہیت میں درجہ مقبولیت پر فائز ہوا، اور اس کے نتیجہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کا پھر ایسا ذکر کیا، اپنے مخلوق سے ایسا ذکر کرایا کہ آج صدیاں بیت گئیں، آج مدتیں گزر گئیں. ہندوستان کی حدود سے باہر نکل کے دنیا بھر کے اندر جہاں کہیں اہل ایمان جہاں کہیں رہتے ہیں، وہ امریکہ کی سرزمین ہو، وہ یورپ کی سرزمین ہو، وہ جناب افریقہ کی سرزمین ہو، دنیا کا کوئی خطہ ہو، جہاں پر اہل ایمان بستے ہیں وہاں خواجہ معین الملت والدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا چرچا ہوتا ہے، ان کا ذکر ہوتا ہے، ان کا تذکرہ ہوتا ہے. اور مجھے حضرت قبلہ صابری صاحب نے ایک خاص عنوان پر گفتگو کے لیے فرمایا تھا، اور میں ضروری سمجھتا ہوں اس بات پر بھی ہمارے لوگوں کو آگاہ کیا جائے، بتایا جائے. اولیاء کاملین بزرگان دین کی تعلیمات کا یہ ایک خاصہ ہے. حضرت خواجہ صاحب کی اپنی اولاد موجود تھی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اپنی اولاد تھی، لیکن آپ نے خلافت کا فیض کس کو دیا؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آج ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا ہے بڑی معذرت کے ساتھ کہ پیروں کے گھر پیر ہی پیدا ہوتے ہیں اور مریدوں کے گھر ہمیشہ مرید ہی پیدا ہوتے ہیں. یہ نظریہ درست نہیں ہے، یہ رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ہاں اگر پیر کا بیٹا پیر کی تعلیمات کا حامل ہے، پیر کے بتائے ہوئے اسباق اس نے یاد کیے ہیں، پڑھے ہیں اور پھر اس پر عمل کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتی. اگر پیر کا بیٹا واقعی اللہ رسول کی شریعت کا پابند ہے اور دین اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر وہ عمل کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتی، وہ فیض کا نور اتار دیتا ہے، بے شک بے شک، وہ برکت کا نور عطا فرما دیتا ہے. اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں اور بے شمار ایسی خانقاہیں موجود ہیں، بے شمار ایسے اولیاء کاملین کی اولادیں موجود ہیں جن کی اولادوں نے اپنے اسلاف کی تعلیمات پر عمل کیا. اللہ نے ان کو برکتوں سے محروم نہیں رکھا، عظمتوں اور نعمتوں سے محروم نہیں رکھا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے اسلاف کی تعلیم کو کیش کیا، اپنے اسلاف کے پیغام کو کیش کیا، اپنے اسلاف کے اس منصب کو انہوں نے کیش کیا، خود کیش کیا، خوب اس سے موجیں اڑائیں، لیکن اپنے اسلاف کی جو تعلیمات کا جو پرچار کرنا تھا، جس طریقے سے اس تعلیم کو عام کرنا تھا، لوگوں تک پہنچانا تھا، وہ کام نہیں کیا. تو اس لیے غور کیا جائے، آج اکثر خانقاہوں کو دیکھا جائے، ان پہ بیٹھے ہوئے صاحبزادگان اور ان خانقاہوں کا ماحول بنجر ہو گیا ہے. اور میں بڑے فخر سے یہ بات کہتا ہوں اور ساتھ میں مجھے دوسری طرف اس کا دکھ بھی ہوتا ہے. فخر یہ ہے کہ بر صغیر میں جتنا سلاسل کا کام ہوا، خانقاہی کام جتنا ہوا اس بر صغیر میں، جتنا دین کا کام ہوا، مسجدیں بنی، مدارس قائم ہوئے، خانقاہیں بنی، لوگوں کے ظاہر اور باطن کو منور کیا گیا، اس میں سلسلہ چشت سب سے آگے تھا. بے شک. جتنے سلاسل تھے، سلسلہ قادریہ ہے، سلسلہ نقشبندیہ ہے، سلسلہ سہرورد ہے، ان سلاسل میں سب سے زیادہ بر صغیر کے اندر سلسلہ چشت کا کام ہے. اور سلسلہ چشت کے اس کام کی گواہی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ خانقاہوں کا وزٹ کر لیں، آپ درباروں کا وزٹ کر لیں. جتنے درباریں، جتنی خانقاہیں موجود ہیں، وہ زیادہ تر سلاسل چشتیہ کی ہیں. سبحان. اور دوسری طرف یہ تو ایک فخر کی بات تھی نا، اعزاز کی بات تھی، خوشی کی بات تھی کہ سلسلہ چشت کے اتنے بزرگان دین نے کام کیا. جس طرف رخ کریں، آپ سلسلہ صابریہ کو دیکھ لیں، آپ کو سلسلہ صابریہ کا ہر شیخ ولایت کا ایک مہتاب نظر آئے گا. آپ سلسلہ صابریہ کو اینڈ پہ جا کے دیکھیں، بابا فرید نظر آئیں گے. سلسلہ نظامیہ کو دیکھیں، سلسلہ نظامیہ کا ہر شخص آپ کو تعلیمات کا ایک
جناب بہترین سمندر اور دریا بہتا ہوا نظر آئے گا، اور دوسری طرف اس کا آپ مرکز جا کے دیکھیں تو حضرت بابا فرید پر جا کے مکمل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک ہستی ہیں، انہی سے سلسلہ صابریہ کا بھی نور چل رہا ہے، انہی سے سلسلہ نظامیہ کا بھی نور چل رہا ہے، اور پھر ان کے پیچھے ہاتھ ان کا ہے حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا، اور ان کے اوپر ہاتھ ہے حضرت معین الملت والدین کا۔ اللہ سبحان اور پھر اس طرح یہ سلسلہ چشتیہ کو دیکھیں، سلسلہ سیالویہ کتنا پھیلا پورے پاکستان میں، کراچی سے لے کر خیبر تک، اور اس وقت پوری دنیا کے اندر سلسلہ سیالویہ کے لوگ موجود ہیں، اور سلسلہ سیالویہ کے اندر بڑے بڑے لوگ جلیل القدر علماء پیدا ہوئے، جلیل القدر مشائخ اور ہزاروں کتابوں کے مصنفین پیدا ہوئے بے شک۔ جنہوں نے دین کا کام کیا اور اس وقت بھی کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ چشتیہ کا فیض ہے، اور مہار شریف سلسلہ چشتیہ کا فیض ہے، گورڈا شریف سلسلہ چشتیہ کا فیض ہے، بھیرا شریف سلسلہ چشتیہ کا فیض ہے۔ یہ سارے فیوز و برکات اکثریت سلاسل چشتیہ کے بزرگ ہیں جنہوں نے کام کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ دوسری طرف دیکھیں، یہ ایک پہلو تھا جو خوشی کا پہلو ہے، جو باعث برکت ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس وقت اکثریت سلاسل چشتیہ کے بزرگ اپنی ہی تعلیمات سے آشنا نہیں ہے، بے شک۔ اپنے ہی بزرگان دین کی تعلیمات سے آشنا نہیں ہے۔ اللہ بس ایک سلسلہ بن گیا، ایک نظام بن گیا، کیا جی پیر صاحب ہیں تو پیر صاحب فوت ہوئے تو پیر صاحب کی پاگ پیر صاحب کے پتر کو پہنا دی۔ کیوں پہنا دی جی؟ یہ ان کے بیٹے ہیں۔ وہ علامہ کا ایک شعر ہے جس کا مفہوم ہے، بلکہ وہ الفاظ بھی شاید وہ میں وزن برقرار نہ رکھ سکوں، کہ باپ کا علم اگر بیٹے کو نہ ازبر ہو تو پسر پھر وارث میراث پدر کیوں کر ہو۔ باپ کی تعلیم اگر بیٹے کو نہیں پہنچی تو پھر وہ بیٹا باپ کا وارث کیسے ہو گیا؟ باپ نے تو اللہ کی یاد میں دن اور رات اس انداز سے گزارے تھے، یاد الہی میں اس انداز سے اس نے زندگی بسر کی تھی کہ اس کے روئے روئے سے اللہ کے ذکر کی صدائیں آتی تھی، اللہ کے ذکر کی آواز آتی تھی۔ اس کا وجود یاد الہی سے منور تھا، اس کا ظاہر اور باطن منور تھا، اور اس نے جو اللہ کی یاد میں دن رات گزارے تھے، اس گزری ہوئی گھڑی کے اندر لوگ اس بندے کو دیکھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگ گئے، یاد الہی کی طرف مشغول ہوئے، اور پھر ان کے بعد جب وہ دنیا سے چلے گئے، بیٹا ان کی مسند پہ بیٹھ گیا، جس کو پتہ ہی کوئی نہیں یاد الہی کیا چیز ہوتی ہے، اللہ، جس کو پتہ ہی کوئی نہیں قرآن کی تلاوت کیا ہوتی ہے، جس کو پتہ ہی کوئی نہیں ذکر اذکار اور تسبیح و تحلیل کا کیا مقام ہوتا ہے، جس کو اوراد و وظائف کا نہیں پتہ، جس کو اسلاف کی تعلیمات اور طہارت کا نہیں پتہ۔ اب اس کو جب منصب میں بٹھا دیا، اس کو ظاہری شریعت کا تقاضے کا نہیں پتہ کہ دستار کیسے پہننی ہے، داڑھی شریف کس طرح رکھنی ہے، چال ڈھال کس انداز سے اختیار کرنی ہے، لب و لہجہ کیسا ہونا چاہیے، نماز کی پابندی کیا چیز ہے، ان چیزوں کا جس کو پتہ نہیں، جب اس کو منصب میں بٹھائیں گے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے اس عہدے کے ساتھ وفا کرنی، اس نے اس منصب کے ساتھ وفا کرنی؟ ہرگز نہیں کرنی۔ ایک رواج بن گیا، یہ پیر صاحب ہیں تو پیر صاحب کا پتر ہی پیر ہوگا۔ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو یہ قاعدہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا قصہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اگر وہ ان کی تعلیم پر اس نے عمل نہیں کیا نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں انہ لیس من اہلک، کیوں؟ وجہ کیا بیان کی گئی؟ اس کی ریزن بیان کی گئی نا، لیس من اہلک کیوں فرمایا گیا؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل اپنے والد کے عمل کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، اس کا کردار اپنے والد کے کردار کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، اس لیے کہا کہ انہ عمل غیر صالح، یہ آپ کا اہل اس لیے نہیں ہے کہ اس کا عمل آپ کے عمل کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ غور کریں، ان چیزوں کو سمجھیں۔ اگر ہم سلسلہ چشت کے ایک ولی کامل حضرت معین الملت والدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں نا، تو اولاد تو موجود ہے، لیکن قطب الدین بختیار کاکی کو فیض دیا، دیکھا کہ یہ شخص وہ ہے جو اس چیز کا حقدار ہے، جو اس روحانیت کے سمندر کو سمو سکتا ہے اپنے اندر، اور پھر اس خیرات کو آگے بانٹ سکتا ہے۔ اور پھر آگے دیکھیں حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہاں سے آئے حضرت خواجہ نظام الدین؟
और कितने मुरीदीन मौजूद हैं जो शबो रोज आपके पास बैठते हैं, शबो रोज आपकी खिदमत करते हैं, आपके हल्के में बैठते हैं, लेकिन निजामुद्दीन औलिया हाजिर होते हैं और चंद ही लम्हों के अंदर उनको फैज भी दे दिया जाता है, जाहिर और बातिन भी मुनव्वर कर दिया जाता है, ड्यूटी भी लगा दी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हजरत साबिर कलियर को भी फैज मिला। कहाँ से मिला? बाबा जी से मिला। ये चीज समझने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि जो बेटा होगा वो ही पीर साहब के ही मनसब का अहल होगा, नहीं। अगर कोई मुरीद है वो चाहे जैसा है, अगर कोई मुरीद है वो चाहे रंग का गोरा है या काला है, कद का छोटा है या बड़ा, लेकिन उसका सीना मुनव्वर हो गया, उसने पीर की तालीम को सीख लिया, पीर के बताए हुए उसूलों को समझ गया, और वो उसूल जो पीर के बताए हुए उसूल कुरान और सुन्नत के तकाज़ों के मुताबिक हों। ये भी एक अजीब बात है जी, पीर साहब ने फिर जो बात कह दी जी ठीक है, ऐसा भी नहीं होता। पीर जो बात, जो सही पीर है, कामिल पीर है, जो वाक़अतन अल्लाह का वली है, उसकी तो ज़बान अल्लाह के हुक्म के बगैर खुलती नहीं। शरीयत के हुक्म के बगैर तो उसकी ज़बान खुलती नहीं। उसका किरदार हमेशा शरीयत के अहकाम की अक्कासी करता है। तो इसलिए अगर कोई बंदा अल्लाह का वली है, नेक साले है, मर्द मोमिन है, उसका फैज़ अगर किसी को मुंतकिल हो गया, उसका बातन से जो नूर का जो एक सिलसिला था वो किसी को मुंतकिल हो गया, तो इसमें औलाद को भी चाहिए। पीर की जो सगी औलाद है, जो खून है, उसको भी चाहिए कि वो इस मामले में हसद ना करे। बेशुमार बुजुर्गान दीन ऐसे गुजरे जिनके कई कई खुलफा हैं, जिनको उन्होंने खिलाफतें बांटी हैं, तकसीम की हैं। आजकल तो खिलाफत बांटना एक कारोबार बन गया है, बड़ी माजरत के साथ बिजनेस बन गया है। ये जड़ा ज़्यादा पैसे देगा तो उन्होंने ज़्यादा खिलाफत का फैज देगा, जड़ा कोई गड्डी लैके देगा, कोई कार लैके देगा जो खलीफा है जी, जड़ा बंगला कोठी लैके देगा वो खलीफा है, जड़ा जनाब कोई गरीब आदमी है, बेशक वो नमाजी है, बेशक वो मुत्तकी, उसको खिलाफत दी नहीं जाती। जो ये एक कारोबार बन गया, बिजनेस बन गया। इस बिजनेस से इज्तनाब करें, रूहानियत की तरफ पलटें, उस हकीकी नूर की तरफ पलटें। हमारे असलाफ की ये तालीम मौजूद है, आज भी किताबों के अंदर ये बातें मौजूद हैं। फरमाया मुरीद ही उसको किया जाएगा। हाँ, रहरे गैर नत्थु खैरों को अल्लाह वाले मुरीद नहीं करते थे। लोग वो पहचान लेते थे कि ये मुरीद होने आया है या यहाँ से कोई कारोबार का तरीका सीखने आया है, कोई बिजनेस करने आया है। अगर हकीकतन कोई मुरीद होने के लिए आता तो फिर उसको चेक किया जाता था, परखा जाता था, कसौटी होती थी, एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम था। और उनको तालीम देने के बाद, पढ़ाने के बाद, समझाने के बाद फिर उनका प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करा के फिर उनके जनाब टेस्ट लिया जाता, और फिर वाकई उसमें वो कामयाब हो जाता, उन मराहिल से गुजर जाता, और फिर उसके सर पर दस्तारबंदी का फैज़ रखा जाता। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मालिक कायनात समझ की तौफीक अता फरमाए और अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर हम इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो फिर सलासिल मज़ीद फलेंगे फूलेंगे। अगर हम अमल नहीं करेंगे तो पहले भी हम बड़े ज़बू अली का शिकार है, तो मज़ीद जाने मुस्तक़बिल क्या होगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।